اس کے نم سے چہرہ گل ارغواں، خوش تر اپنی آنکھ سے اس کا دھواں، اس کے سینے میں ہے تکبیر امم، اس کی پیشانی میں تقدیر امم، اپنا قبلہ گاہ کلیسا گاہ دہر، وہ نہیں منت پذیر دست غیر، ہم غلام افرنگ کے وہ ابدہ، ہے وہ آزاد جہان رنگ و بو۔ چہرہ گل کہتے ہیں گلاب کا چہرہ، تکبیر امم کہتے ہیں قوموں کی عظمت، تکبیر عظیم جاننا، خدا کی عظمت بیان کرنا، امم کہتے ہیں امت کی جمع، قومیں، ملتیں، تقدیر امم اقوام کی تقدیر، قبلہ مرکز، گھر کہتے ہیں گاہ کا مخفف، کلیسا کہتے ہیں گرجے کو، دیر بت خانہ، عبد غلام محتاج، ابدہ اس کا غلام یعنی اللہ کا بندہ۔ گلاب کا چہرہ، اس کی نمی اشکوں سے سرخ ہے، اس کا دھواں ہماری آنکھ سے بھی زیادہ روشن ہے، وہ بندہ حر، وہ آزاد بندہ، اس کے سینے کے اندر قوموں کی عظمت ہے، اس کی پیشانی پر اقوام کی تقدیر لکھی ہے۔ ہمارا قبلہ کبھی تو کلیسا ہے اور کبھی بت خانہ۔ مرد حر جو آزاد بندہ ہوتا ہے کبھی کسی غیر کے ہاتھوں سے اپنا رزق حاصل نہیں کرتا۔ ہم سب فرنگ کے غلام ہیں جبکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اس رنگ بو کی دنیا میں نہیں سماتا۔ گلاب کا چہرہ، اس کی نمی سے سرخ ہے، اس کا دھواں ہماری آنکھ سے بھی زیادہ روشن ہے۔ مطلب یہ ہے اس دنیا کی ساری رونق اس آزاد بندے کے دم سے ہے، اور اس کی معمولی سی بات بھی ہماری اعلیٰ و افضل بات سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اس کے سینے میں قوموں کی عظمت ہے، اس کی پیشانی پر قوموں کی تقدیر لکھی ہے۔ وہ ہمارا قبلہ کبھی گرجا اور کبھی مندر ہے۔ مرد حر کبھی بھی غیر کے ہاتھوں سے اپنا رزق حاصل نہیں کرتا۔ گویا ہم تو اپنے دنیاوی مفادات اور پیٹ کی خاطر ہر غیر اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، لیکن مرد حر صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا رزاق سمجھتا ہے اور اسی کے آگے جھکتا ہے۔ ہم سب فرنگ کے غلام عبد ہیں جبکہ وہ اللہ کا بندہ۔ وہ جہان رنگ و بو اس مادی دنیا میں نہیں سماتا، وہ دنیاوی آلائشوں وغیرہ سے دور رہتا ہے، اس کی تمام تر توجہ اپنے خالق حقیقی کی طرف ہوتی ہے، اور ہم غیروں کو اپنا آقا تسلیم کیے ہوئے ہیں۔